والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام حضرات عقیدت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین۔ میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، میلاد کا جشن منانے سے دل الفت سے بھر جاتا ہے، مسرور ہوائیں چلتی ہیں، ایمان کا علم لہراتا ہے۔ وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، وہ پیدا ہوئے تو امت کی بخشش تھی پیش نظر ان کے، پھر میلاد کا جشن منانے سے منکر کیوں گھبراتا ہے؟ ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، ہر ایک کو موت کی وادی میں بالآخر داخل ہونا ہے، میں اس کے مقدروں کے صدقے جو طیبہ میں مر جاتا ہے۔ کب تیری نگر کی گلیوں میں پلکوں پہ خاک سجاؤں گا، کب تیرے نگر کی گلیوں میں پلکوں کے خاک سجاؤں گا، اس فکر مسلسل کا شعلہ آصف کو اب تڑپاتا ہے۔ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، کینوں کہواں میں تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں، تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاں جے ہووے کوئی، سانوں تو ہے بس اینا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، اقصا دے وچ آقا میرے پڑھ کے نماز پیچھے تیرے، نبیاں نو بھی یہ کہنا پیا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ یا مصطفیٰ خیر الورا آقا تیرے جیا کوئی نہیں، سانوں تے ہے بس اینا پتا آقا تیرے جیا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا جو ہم سب کو خالق و مالک پروردگار پالنہار ہے، اور حضور امام الانبیاء فخر الانبیاء قائد المرسلین شفیع المذنبین شافی محشر محبوب دلبر ساقی کوثر بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق سچ پر بات کرنے، مجھے اور آپ حضرات کو سن سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم چند ہی لمحوں کی گفتگو ہوگی، آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ ان جملوں کو سماعت فرمانا ہے، انشاءاللہ اس میں ہمارا فائدہ ہوگا۔ حضرات محترم، جشن منانے کے دو طریقے ہیں، خوشی منانے کے دو طریقے ہیں، ایک ہوتا ہے جشن ولادت اور ایک ہوتا ہے مقصد ولادت۔ اب جشن ولادت کیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر جھنڈیاں لگا دینا، لائٹیں لگا دینا، بچوں کو لنگر کھلا دینا، یہ ہے جشن ولادت۔ ربیع النور کے مہینے میں بچوں کو لنگر تقسیم کر دینا، اپنی دکانوں کے اوپر جھنڈیاں لگا دینا، لائٹیں لگا دینا، یہ ہے جشن ولادت۔ اب جو دوسری بات جو اس سے بھی اہم ہے، جو اس سے بھی ضروری ہے، وہ ہے مقصد ولادت۔ اب مقصد ولادت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقاصد لے کر اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، ان مقاصد کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا۔ اب وہ مقاصد کیا ہے؟ حقوق اللہ کو بھی پورا کرنا اور حقوق العباد جو بندوں کے حقوق ہیں ان کو بھی پورا کرنا۔ آج ہم جشن ولادت میں تو نظر آتے ہیں، لیکن جو مقاصد ولادت ہے ہم اس سے بہت پیچھے ہیں۔ جشن ولادت جو ہے وہ میری اور آپ کی خوشی پر ہے، مقاصد ولادت پر
اللہ رب العزت بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ حضرات محترم، مقاصد ولادت پر اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور اللہ کے رسول بھی خوش ہوتا ہے۔ تو آج دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، جو مقاصد ولادت ہے وہ کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے تو اس وقت اللہ رب العزت کا نام لینے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے اس وقت ماں کی عزت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے بیٹی کی بہن کی عزت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے تو حلال حرام کے اندر تمیز نہیں تھی، لوگ سود کا پیسہ کھاتے تھے، کسی کی آنکھوں میں بہن بیٹی کی حیا نہیں تھی۔ لیکن جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف فرما ہوئے تو حضور نے پھر زمانے کو ماں بہن بیٹی کی عزت کر کے بتایا ہے کہ کس طرح ماں بہن بیٹی کی عزت کرنی ہے۔ آج اگر حضور کا کوئی بندہ ذکر کرتا ہے، محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کراتا ہے، لیکن اگر اس کے دل میں ماں کا ادب نہیں ہے، ماں کا حقوق کے وہ خیال نہیں رکھتا، تو آپ مجھے بتائیں کیا وہ حضور کا وفادار ہے یا بے وفا ہے؟ جو اپنے ماں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا تو وہ کیا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہے یا بے وفا ہے؟ اب ان مقاصد کو کون پورا کر رہا ہے؟ ہم اس مقاصد سے بہت زیادہ پیچھے ہیں۔ تو حضرات محترم، ایک بندہ ہے جو اپنے ماں باپ کے حقوق کو پورا نہیں کرتا، حرام کا پیسہ کھانے سے وہ باز نہیں آتا، سود کا پیسہ کھانے سے وہ باز نہیں آتا، کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت اس کی آنکھوں میں نہیں ہے، سود کا پیسہ وہ کھانے سے باز نہیں آتا، کسی بندے کا دل دکھانے سے وہ باز نہیں آتا، جھوٹ بولنے سے وہ باز نہیں آتا۔ اگر آج کے دور میں وہ اگر لاکھوں میں محفل میلاد مصطفیٰ کراتا رہے، نہ اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور نہ ہی اللہ کا رسول اس کو قبول فرمائے گا۔ اگر ہماری آنکھوں میں بہن بیٹی کی عزت کی حیا نہیں ہے تو پھر ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار نہیں ہیں بلکہ بے وفا ہیں۔ وفادار ہم تبھی کہلائیں گے، وفادار ہم تبھی مانے جائیں گے کہ جس نبی کا صدقہ ہم کھا رہے ہیں، جس نبی کی خاطر اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود بخشا ہے، کائنات کو بنایا ہے، اگر ہم اس نبی کی سیرت پر عمل نہیں کریں گے، جب تک ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل پیرا نہیں ہوں گے اس وقت اب ہم کبھی بھی وفادار نہیں کہلائیں گے۔ تو حضرات محترم، آج دیکھیں کہ ہمارے دور میں کیا ہو رہا ہے۔ اگر ہم گھر کے اندر جنڈیے لگا لیں، لائٹیں لگا لیں، لاکھوں روپے کے خرچے کر لیں اور پوری دنیا میں لاکھوں روپے کے اخراجات ہو رہے ہیں، یہ ہے جشن ولادت، یہ کریں گے اس کا ثواب ملے گا، ناجائز نہیں ہے، اس کے کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے، یہ ہے جشن ولادت۔ اب دوسری طرف ہے مقاصد ولادت کہ ایک طرف لاکھوں کے جھنڈے لگا دیے گئے، کروڑوں کے بینر لگا دیے گئے، اور دوسری طرف ایک ہے مقصد ولادت کہ آپ کی بیٹی کے سر کے اوپر 2 گز کا دوپٹہ نہ ہو، تو پھر کیا فائدہ ان سب چیزوں کا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں تو حضور نے بیٹی کی بہن کی ماں کی عزت کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ کس طرح ماں بہن بیٹی کی عزت کرنی ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اگر خاتم تائی کی بیٹی بھی آ جاتی ہے تو کملی والے مصطفیٰ اپنی کملی والی چادر اٹھا کر اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ جب صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے، تو کملی والے مصطفیٰ فرماتے ہیں اگرچہ یہ کافر کی بیٹی ہے لیکن کسی نہ کسی کی تو بیٹی ہے نا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح زمانے کے اندر بتایا ہے کہ ماں بہن بیٹی کی کس طرح عزت کرنی ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری سے پہلے دنیا کے اندر کیا ہوتا تھا، آپ افلاطون کا فلسفہ پڑھیں، تاریخ پڑھیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ عورت تو صرف مرد کی خدمت کے لیے، کفالت کے لیے پیدا کی گئی ہے، یہ انسان نہیں ہے، انسان کی جنس تو ہے لیکن
یہ صرف انسان کی مردوں کی خدمت کرنے کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ کسی مذہب نے اس عورت کے قتل کو جائز قرار دیا ہے۔ تو حضرات محترم، اگر ان سب کو حقوق دیے ہیں تو کس نے دیے ہیں؟ کملی والے مصطفیٰ نے دیے ہیں۔ آپ یونانیوں کا فلسفہ پڑھ کے دیکھیں کہ جب ابن سیاح ابن بطوطہ جب اس دنیا میں آیا تو اس نے ایک منظر دیکھا تھا کہ ایک شخص فوت ہو گیا، تو اس کی بیوی کو ابارا گیا کہ تمہارا خامد فوت ہو چکا ہے، تمہارا جیون ساتھی مر چکا ہے، تمہاری وفا کا تقاضا بھی یہی ہے کہ تمہارے شوہر کو جلایا جا رہا ہے، تو تم بھی اس جلتی ہوئی آگ کے اندر چھلانگ لگا دے۔ تو حضرات محترم، آپ تاریخ پڑھیں تو اس عورت کو ابارا گیا کہ تو اگر اپنے خامد کے وفادار ہے تو اس آگ کے اندر چھلانگ لگا۔ تو جب اس نے جوش میں آ کر جب چھلانگ لگائی تو اس کی چیخیں جب فضا میں بلند ہوئی تو ابن بطوطہ کی روح کانپ پڑی، آپ گھوڑے سے گر پڑنے لگے تو لوگوں نے اسے پکڑ کر نیچے اتارا۔ تو اس وقت تو عورتوں کو خامد کے ساتھ زندہ جلا دیا کرتا تھا، اور عربیوں کی طریق تو آپ جانتے ہیں کہ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تو اس کو معاشرے کے اندر معزز نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کی عزت بچانے کا صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ وہ اپنی بیٹی کو زندہ درگوش کر دے۔ یہ قرآن نے ہمیں بتلایا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اچھا انسان نہیں سمجھا جاتا تھا جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی اور وہ اپنی بیٹی کو اٹھا کر زندہ درگوش کر دیتا تھا۔ تو آج بیٹیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے، ماں کے لیے اگر کسی نے ہمارے اندر محبت رکھی ہے تو کس نے رکھی ہے؟ یہ کملی والے مصطفیٰ نے رکھی ہے۔ آج باپ اپنی کمر پر بوریاں لاد کر، کارٹون اٹھا کر یہ اتنا سفر کرتا ہے، کس لیے کرتا ہے؟ کہ میں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ بھائی فیکٹریوں میں جا کر اوور ٹائم لگاتا ہے کہ میں نے اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں۔ یہ تو بھائی اپنی بہن کو قتل کرتا تھا کہ میرا کل کوئی بہنوئی نہ ہو، یہ باپ تو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگوش کرتا تھا کہ میں کسی بیٹی کا باپ نہ کہلاؤں۔ تو بھائیوں اور بہنوں کے لیے یہ اس کے بھائی اور باپ کے دل میں یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ کملی والے مصطفیٰ نے ڈالی ہے۔ اگر آج عورتیں ساری زندگی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرتی رہیں تو یہ اس کے لیے کم ہے، ساری زندگی بھی وہ شکر ادا کرتی رہیں تو وہ شکر ادا نہیں کر سکتی۔ تو حضرات محترم، یہ حقوق کس نے ادا کیے ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضرات محترم، آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ ایک بندہ 5 10 حج کرتا ہے، 20 عمرے کرتا ہے، عمرے کرنے کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے میں نے کر لیے، حالانکہ وہ اپنی بیٹی کا حق کھانے سے باز نہیں آتا، وہ اپنی بہن کا حق کھانے سے باز نہیں آتا، اپنی ماں کا حق وہ کھانے سے باز نہیں آتا۔ حضرات محترم، یہی معاشرے میں سننے کو ملتا ہے کہ بیٹی نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے باپ سے حق نہیں لینا، بہن نے کہہ دیا کہ میں نے اپنے بھائیوں سے حق نہیں لینا۔ ہر دفعہ یہ بہن پر لازم ہے کہ وہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا حق معاف کر دیا۔ کیا بھائی کیوں نہیں معاف کر سکتے کہ میں نے اپنا حق نہیں لینا، میں نے اپنی بہن کو دینا ہے؟ حضرات محترم، وہ دور جاہلیت کی باتیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے آج بھی ہمارے اندر موجود ہیں۔ یہ ہے مقاصد ولادت۔ اب ان مقاصد ولادت کو کون پورا کر رہا ہے؟ حضرات محترم، آج ہم اگر اپنی بہن بیٹیوں اور ماں کا حقوق اگر ہم اچھی طرح نہیں ادا کر سکتے تو کل قیامت کے دن یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ حالانکہ جب انسان فوت ہوتا ہے، جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے اوپر جو بعد میں جو حقوق ہوتے ہیں وہ 4 حقوق ہوتے ہیں۔ پہلا، اس کی وراثت کے اندر جو حق ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس کے میانہ روی کے ساتھ، درمیانے طریقے کے ساتھ اس کے کفن دفن کا، اس کی قبر کا انتظام کیا جائے۔ جب اس کی قبر کا کفن دفن کا اہتمام کیا گیا، اس کے بعد اگر اس کے ترکے میں سے، اس کی مال و دولت میں سے پیسے بچتے ہیں تو پھر اس کے اوپر جو قرضہ ہوتا ہے وہ اس قرضے کو ادا کیا جائے گا۔ اب جب کفن دفن کا اہتمام بھی ہو گیا، قرضے بھی ادا ہوئے، اگر مال بچ گیا تو شریعت مصطفیٰ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ تیسرا حق یہ ہے کہ
اس نے اگر زندگی میں کوئی وصیت کی ہے تو تیسرے حصے کی تہائی حصے کی وصیت کو پورا کیا جائے گا۔ یہ 3 حق ادا کرنے کے بعد اگر کچھ بچتا ہے پھر ورثاء کے اندر ترکے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو لیکن جب ہم ترکے کو تقسیم کرتے ہیں تو ہم ترکے کے اندر اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو شامل نہیں کرتے۔ اور ایک جو اہم بات ہے، ضروری بات ہے کہ بعض اوقات یہ معاشرے میں سننے کو ملتا ہے کہ جس کی وراثت ہوتی ہے، جس کا روپے پیسہ ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں اپنے بیٹوں کے اندر تقسیم کرتا ہے۔ تو شریعت مصطفیٰ ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ جب بھی آپ نے اپنے ترکے کو، اپنے مال دولت کو اپنی اولاد کے اندر تقسیم کرنا ہے تو آپ نے صرف بیٹوں کو نہیں دینا بلکہ بیٹیوں کو بھی دینا ہے۔ اور شریعت مصطفیٰ ہمیں یہ درس دیتی ہے، یہ ضروری بات ہے کہ اگر ہم دیتے بھی ہیں تو بیٹوں کو ڈبل دے دیتے ہیں اور بیٹیوں کو آدھا دیتے ہیں۔ یہ جو آدھا حصہ بیٹیوں کو دینے کا حکم ہے یہ میت کے ورثاء کے، وہ اس کے مرنے کے بعد ہے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی کے اندر اگر اپنے مال و دولت کو تقسیم کرنا چاہتا ہے تو شریعت مصطفیٰ ہمیں یہ درس دیتی ہے آپ نے بیٹیوں کو بھی اتنا حصہ دینا ہے اور بیٹوں کو بھی اتنا حصہ دینا ہے۔ لیکن آج ہم اپنی زندگی میں ایسا نہیں کرتے، تو خدا را اپنی زندگی کو بدلیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقاصد لے کر اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے ان مقاصد کے مطابق زندگی کو گزاریے۔ آج ہم دیکھیں، ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کراتے ہیں، باہر سے ہم کسی نعت خواں کو بلا لیتے ہیں، خطیب کو بلا لیتے ہیں، تو 1 گھنٹے کا، آدھے گھنٹے کا ہم لاکھوں روپے دے دیتے ہیں۔ لیکن اگر ہم نہیں دیتے تو ہم مدارس کے اندر 1 روپے نہیں دیتے۔ جس مدارس کے اندر ہزاروں کے حساب سے بچے عالم دین بن کر نکلتے ہیں، حافظ قرآن بن کر نکلتے ہیں، اگر آپ نعت خواں سے پوری رات بھی آپ نعتیں سنتے رہیں، نہ آپ کو عقائد کا پتہ چلے گا، نہ آپ کو دین کے مسائل کا پتہ چلے گا، اور نہ ہی آپ کو قرآن کا پتہ چلے گا۔ اگر آپ کو یہ سب چیزیں بتائے گا تو آپ کو ایک عالم دین بتائے گا، کوئی بھی آپ کو نعت خواں نہیں بتائے گا۔ تو اس لیے خدا را اپنی زندگی کو بدلیے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مقاصد لے کر اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے ان مقاصد کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریے گا۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضور کی ہر سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کے ساتھ آخرت کی بھی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔